بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا جی آج ہم سبق خدا اس وقت یہ چاہتا ہے کہ چوتھے حصے کی پڑھائی کریں گے۔ وزیر گھوڑے پر سوار ہوا، اسے سر پہ دوڑا کر آنن فانن کسان کو راستے میں جا لیا اور تحکمانہ انداز میں کہا، ٹھہرو ٹھہرو۔ کسان رک گیا اور بولا، کیا ہے؟ سرپٹ کا مطلب ہوتا ہے بیٹا بہت تیز، آنن فانن یعنی جھٹ پٹ، اور تحکمانہ انداز ہوتا ہے حکم والا انداز۔ وزیر نے کسان سے کہا کہ کیا ہے کہ بچے من بھر خربوزے دے کے تم اتنی ساری دولت لیے جا رہے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ بیٹا ہم نے یاد رکھنا ہے کہ وزیر سلطنت کے بقول کسان نے بادشاہ کو کتنے خربوزے دیے تھے؟ من بھر۔ من جو ہے نا 40 کلو گرام کو کہتے ہیں۔ وزیر نے کہا آگے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ دولت مجھے تم نے تو نہیں دی، بادشاہ نے دی ہے۔ کسان نے اپنے خاص لہجے میں جواب دیا۔ تو وزیر نے کیا کہا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں وزیر سلطنت ہوں، یہ دولت تم چند شرائط کے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ وزیر بولا، اگرچہ میرے لیے یہ جاننا ضروری نہیں کہ تم کون ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ میں تم سے اس سلسلے میں بات کروں، یہ میرا اور بادشاہ کا معاملہ ہے، بہرحال شرطیں بتاؤ۔ کس نے کہا بیٹا؟ کسان نے۔ وزیر نے کسان سے کہا کہ پہلے میرے 3 سوالوں کا جواب دو۔ کسان، بسم اللہ، تو تمہارا پہلا سوال کیا ہے؟ کسان نے پوچھا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آسمان پر کتنے تارے ہیں؟ وزیر نے کہا۔ کسان نے گدھے کی پیٹھ پر ہاتھ مارا اور کہا، جتنے اس پر بال ہیں۔ پیٹھ جو ہے بیٹا کمر، تو کمر پہ اس نے ہاتھ مارا، اس نے کہا جتنا میرے گدھے پہ بال ہیں اتنے ہی آسمان پہ ستارے ہیں۔ تو وزیر نے کہا اس کا کوئی ثبوت؟ تو کسان نے کہا دونوں کو گن لو، اگر ایک بھی کم پڑے تو میں قصوروار ہوں۔ وزیر نے لاجواب ہو کر دوسرا سوال کر، لاجواب ہونا مطلب کوئی جواب نہ بن پڑنا، بتاؤ زمین کی ناف کہاں ہے؟ کسان کے پاس ایک چھوٹی سی برچھی تھی جسے وہ لاٹھی کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ اس نے وہ برچھی زمین میں گاڑ کر کہا، یہ رہی زمین کی ناف، یعنی اس نے زمین میں ایک چھوٹا سا گڑھا بنا دیا۔ اس نے کہا کہ یہ زمین کی ناف ہے۔ یہ دیکھیں بیٹا جی، یہ جو آپ کے سامنے تصویر نظر آ رہی ہے اسے برچھی کہتے ہیں، یعنی اس کی مختلف، یہ دیکھیں اس کی اور طرح کی شکل ہے، اس کی اور طرح کی شکل ہے۔ تو یہ پرانے زمانے میں لوگ ہتھیار کے طور پہ بھی استعمال کرتے تھے اور لاٹھی کے طور پہ بھی۔ تو کسان نے اس سے جو ہے وہ زمین کے اندر کیا بنایا تھا؟ گڑھا بنا کے کہا تھا کہ یہ زمین کی ناف ہے۔ چاروں طرف سے زمین کو ماپ لو، انگشت بھر بھی کم نکلے تو میں قصوروار ہوں۔ انگشت بھر یعنی انگلی کے برابر۔ اس کا بھی وزیر کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ یعنی کہ دیکھیں یہ جو بیٹا ناف جو ہوتی ہے نا، یہ ناف تقریباً جو ہے جسم کے درمیانی حصے میں ہوتی ہے، یعنی کہ اس سے نیچے والا اور اس کے اوپر والا جو حصہ ہے وہ تقریباً ایک جتنا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس کی پیمائش کر لو زمین کی۔ یہ دیکھیں ناممکن تھا وزیر کے لیے، اس جواب پہ بھی وہ کیا ہو جائے گا؟ لاجواب۔ وزیر کا تیسرا سوال تھا، خدا اس وقت کیا چاہتا ہے؟ کسان نے کہا، توبہ توبہ، خدا کے بارے میں اس حالت میں کیسے بات ہو سکتی ہے کہ تم ایک اعلیٰ نسل کے گھوڑے پر سوار ہو، نہایت قیمتی لباس پہنے ہوئے ہو، میں ایک معمولی درجے کا کسان پھٹے پرانے کپڑوں میں مریل سے گدھے پر بیٹھا ہوں۔ مریل مطلب کمزور سا، جو ڈھچکو ڈھچکو کر کے چلتا ہے۔ ڈھچکو ڈھچکو کر کے چلنا مطلب ہل ہل کے چلنا، یعنی گدھے کے چلنے کا انداز، اور مشکل سے دن بھر میں 2 کوس فاصلہ طے کرتا ہے۔ گدھے کے یعنی کہ کسان کے مطابق اس کا گدھا دن بھر میں کتنا فاصلہ طے کرتا تھا؟ تقریباً 2 کوس۔ بھلا اس حالت میں خدا کے بارے میں کیا بات کر سکتا ہوں؟ مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے۔ وزیر بولا، اپنے سوال کا جواب چاہتے ہو تو ایک کام کرو۔ کسان نے کہا کہ یہ کہ تم گھوڑے پر سے نیچے اترو، اپنا لباس مجھے دو اور میرے کپڑے تم پہنو اور اس گدھے پر سوار ہو جاؤ، پھر میں تمہارے سوال کا جواب دینے کے قابل ہو سکتا ہوں کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ خدا اس وقت کیا چاہتا ہے۔ وزیر گھوڑے سے اتر آیا، کسان نے وزیر کا لباس پہنا، وزیر نے کسان کے کپڑے پہنے اور گدھے پر بیٹھ گیا۔ کسان نے جھٹ سے گدھے پر سے بوری اٹھائی اور لپک کر وزیر کے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ جھٹ سے مطلب جلدی سے، لپک کر یعنی بھاگ کر، جلدی سے بھی ہو سکتا ہے۔ اشرفیوں اور جواہرات سے بھری بوری سامنے رکھی اور ایڑ لگا کر گھوڑے کو دوڑا دیا۔ ایڑ لگانا یعنی کہ گھوڑے کو چلانے کے لیے نیچے سے اس کے پیٹ پہ جو ہے نا ایڑی مارتے ہیں، تو اس کو ایڑ لگانا کہتے ہیں۔ جاتے جاتے اس نے وزیر سے کہا، خدا اس وقت یہ چاہتا ہے کہ میں تمہارا لباس پہنے اس شاندار گھوڑے پر سوار ہو کر بادشاہ کی عطا کی ہوئی دولت کے ساتھ اپنے گاؤں واپس جاؤں اور تم میرے کپڑوں میں ملبوس اس گدھے پر بیٹھ کر دربار میں لوٹو۔ سمجھ گئے؟ عطا کی ہوئی، دی ہوئی، ملبوس پہنے ہوئے، لوٹو، واپس جاؤ۔ تو بیٹا جی یہ جو ہے یہ ایک لوک کہانی ہے۔ تو لوک کہانی وہ کہانی ہوتی ہے کہ جس کے مصنف کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کہانی کو لکھا کس نے ہے، اور یہ سینہ بہ سینہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی ہے۔ یعنی جیسے میں نے اپنے بچوں کو سنائی، انہوں نے آگے اپنے بچوں کو سنائی، تو اس طرح اس کو کیا کہتے ہیں؟ سینہ بہ سینہ منتقل ہونا۔ اور اس کہانی میں کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق ضرور ہوتا ہے۔
تو بیٹا جی امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی بڑی پسند آئی ہوگی. تو آج کا کام ہمارا اتنا ہی ہے. اللہ حافظ.